یوٹیوب اور ٹویٹر پر لائیو کر رہا ہوں، تو اس میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنا یہ لائیو مختصر سا پروگرام شروع کریں گے۔ اس میں ایک ویڈیو ہے، اس کا جواب دینا مقصود ہے، تو یہ میں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر لائیو کر رہا ہوں، تو اس میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنا یہ لائیو مختصر سا پروگرام شروع کریں گے۔ اس میں ایک ویڈیو ہے، اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ جی ابھی مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ میں ذرا چیک کر لوں۔ تو اس میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنا یہ لائیو مختصر سا پروگرام شروع کریں گے۔ اس میں ایک ویڈیو ہے، اس کا جواب دینا جی مل گیا ہے، کہاں سے آ رہی تھی وہ بھی میں نے بند کر دیا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو آگے چلاتے ہیں سلسلے کو۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ رائٹ سائڈ پہ جس بندے کا نام لکھا ہے جمیل خان، تو یہ میں نے جو اس کی پروفائل چیک کی ہے اس کے مطابق مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، اور درمیان میں جو مفتی طارق دیوبندی کی میں نے تصویر لگائی ہے اس کے پیچھے یہ اوپر کونے میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں اس کے پروفائل میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ الیاس چنوٹی دیوبندی ہے، اس کا بیان میں آپ کو سنواتا ہوں، اور اس سے پہلے میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ دیوبندی جو ہیں یہ چونکہ اتنی اکثریت میں نہیں ہیں، بریلوی زیادہ اکثریت میں ہیں، تو یہ ہر جگہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے سارے ایک ایک پارٹی میں گھس جاتے ہیں۔ یہ مفتی طارق دیوبندی جو ہے یہ عمران خان کی سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، طاہر اشرفی دیوبندی بھی عمران خان کی سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، الیاس چنوٹی جو ہے یہ بھی دیوبندی ہے، یہ مسلم لیگ میں گھسا ہوا ہے۔ تو یہ ہر حکومت، جب بھی کوئی بھی حکومت آ جائے اس میں یہ اس طرح مفاد جو ہے وہ اپنا اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو جمیل خان دیوبندی ہے یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، مفتی طارق بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح ان کے سیاسی بیانات ہیں، اور یہ سیاسی طور پر ہر ایک پارٹی کی سے ملتا جلتا بیان دے دیتا ہے، ایک مفتی ایک پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے، دوسرا دوسری کی طرف، تیسرا تیسری کی طرف، تو اس طرح یہ سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مذہبی جو نظریات ہیں ان میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک مفتی ایک طرح کا مذہبی نظریہ دے دے گا، دوسرا دوسری طرح کا دے دے گا، تیسرا تیسری طرح کا دے دے گا، تو جب بھی کوئی ان پر اعتراض کرے گا دیوبندیوں پر، تو وہ کہے گا دیکھیں جی وہ ہمارے فلاں مفتی صاحب تو یہی کہہ رہے تھے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال، جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت اکثریت دیوبندیوں کی، بلکہ 100% دیوبندی جو تھے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے، اور سخت انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان نہ بنے، مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور مسلمان اس مقام میں ناکام ہو جائیں کہ اپنے لیے ایک الگ ملک لیں جہاں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر سن 1946 کے اندر جب 100% ان کو یقین ہو گیا کہ اب پاکستان بننا ہی بننا ہے، تو اپنے ایک ایجنٹ کو مسلم لیگ میں شامل کروا لیا، اور وہ تھا شبیر احمد عثمانی، اور وہ ایجنٹ پھر پاکستان کے اندر رہا، اور اس نے پاکستان کا جھنڈا بھی بلند کیا، اور جب قائد اعظم جو ہے انہوں نے وفات پائی تو اس دیوبندی نے جنازہ بھی پڑھایا۔ اب یہ دو ہی کام ہیں جو اس نے کیے ہیں، پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس کو سر بلند کیا، اور وہ ہزاروں نے کیا ہے، اس نے بھی ایک دفعہ کیا ہوگا، لیکن یہ دو کام، جنازہ پڑھایا اور جھنڈا اٹھایا۔ یہی یہ جس مرضی دیوبندی کی دیکھ لیں، کبھی وہ نہیں بتائے گا کہ ہمارے بڑے پاکستان بننے کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے جان توڑ کوشش کی ہے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کی، اور یہ صرف یہ بتاتے ہیں دیکھیں جی ہمارے وہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی اوپر کیا تھا اور قائد اعظم کا جنازہ بھی پڑھایا، دو ہی کام، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہی ان دیوبندیوں کا طریقہ کار ہے۔ ابھی میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، جب آپ ویڈیو مزید آگے دیکھیں گے تو آپ کو ان ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جناب وہ بندہ ہے، یہ مجھے کسی بھائی نے صبح ویڈیو بھیجی ہے، یہ والی، یہ لنک ہے، یہ جمیل خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جمیل خان ان کا نام ہے۔ یہ میں ویڈیو شروع سے چلاتا ہوں، اور آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ذرا شیئر کریں جو ہم بنا رہے ہیں، تو پھر میں آگے اس کو چلاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر یہ لوگ دھوکے باز ہیں، اور خود چونکہ ناکام ہو چکے ہیں احمدی مسلمانوں کے خلاف، جو ان کا جھوٹا اور منفی پراپیگنڈا ہے اس میں کچھ بھی کرنے میں احمدی مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان
جو یہ پہنچانا چاہتے تھے کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، یہ جب ہر طرف سے ناکام ہو چکے ہیں تو اب دیکھیں کہ کیا رونا یہ رو رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں بھی ذرا اس کو 2-4 پیجز پہ شیئر کر لوں تاکہ لوگ لائیو ہی اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد جب سیو ہو جاتا ہے تو اچھا، بہرحال یہ نیچے کچھ دوست کمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ میں ابھی نہیں اس پہ رپلائی کروں گا، وہ جب ہم یہ پروگرام کر لیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کمنٹ میں کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ حسن رضا صاحب بریلوی ہیں اور یہ کمنٹ میں کچھ لکھ رہے ہیں، یہ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو مسلمان لکھا ہے یا کافر لکھا ہے؟ باقی باتیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کس کام کے لیے تیار ہیں۔ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ سچ بولنے کے لیے تیار ہیں۔ جی حسن رضا صاحب، آپ سے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے تھے یا کافر سمجھتے تھے؟ یہ کمنٹ کے اندر کوئی دوست ہے حسن رضا کے نام سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل جب مناظرے کا وقت آئے گا تو آپ سے مناظرہ کریں گے۔ ابھی یہ چھوٹا سا سوال آپ سے کیا ہے، اس کا جواب دیں۔ تو بہرحال اس کو میں نے کچھ گروپس میں شیئر کر دیا ہے اور کچھ پیجز کے اوپر شیئر کر دیا ہے۔ شیئر 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 اچھا یہ ہو گیا جی۔ تو ابھی ہم اس کو بات کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، حسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں کافر لکھا ہے 4 علماء کو دیوبند کے۔ ٹھیک ہے، تو سارے دیوبندیوں کو کافر نہیں لکھا، دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کافر ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں لکھی احمد رضا خان بریلوی نے۔ جی دیکھ لیا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بہرحال ابھی چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، میں بات مکمل کر کے پھر آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جناب ہیں جمیل خان صاحب، تو ان کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ویڈیو کا جواب جو ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ سنیں جی یہ کیا کہتے ہیں، پھر میں آگے اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ علیکم دوستوں، میں جمیل خان کراچی پاکستان سے، اور تھوڑی سی بات کروں گا قادیانیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وقار زکا بھائی کا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں۔ رمضان میں جو ٹرانسمیشن میں نے دیکھی ہے ان کی یوٹیوب پر، فیس بک، ہاں یہ کہہ رہے ہیں جی وقار زکا صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ دکھانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے اندر کس طرح کا گند جو ہے وہ پھیلاتے رہے ہیں، اور یہ داڑھی رکھ کے لمبی سنت رسول رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں، کہ ان کی بہنوں کو جو زنا کرواتی ہیں، بدکاری کرواتی ہیں، ان کو ٹی وی پہ اپنے چینل پر لا کر یوٹیوب فیس بک پر، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کے مجاہد آپ سے کیسے زنا کرتے تھے۔ تو یہ زنا کے جو واقعات وہ اپنے ٹی وی چینل پر وہ اپنے سوشل میڈیا سرکل پر شیئر کرتے ہیں۔ یہ جناب علامہ جمیل خان دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وقار زکا صاحب بہت ہی اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ دینی جو ہے وہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ بہت اچھی وقار زکا صاحب خدمت کر رہے ہیں۔ وہ جس کی عقل ابھی قائم ہے نا، اور جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے، وہ بالکل صحیح طریقے پر سمجھتا ہے کہ وقار زکا صاحب کیا کر رہے ہیں۔ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آج ہمارا موضوع نہیں۔ آج یہ دیوبندی اور جو عیسائی اور کرسچن علماء کو یہ مدد کے لیے بلا رہا ہے، اس کی حقیقت میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ جی پر اور جو ڈیبیٹس میں نے دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اس سے، کیونکہ ڈیبیٹس وہ حضرات ڈیبیٹس کر رہے تھے جو جدی پشتی قادیانی تھے، الحمدللہ کنورٹ ہو کے وہ مسلمان ہوئے، اور دوسری طرف قادیانیوں کے جو اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی وہ جدی پشتی وہ قادیانی تھے اور وہ کنورٹ ہو کر نام نہاد مسلمان بن چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ جدی پشتی نام نہاد مسلمان تھے اور اب وہ مرتد ہو کر دہریے ہو چکے ہیں، تو وہ جو باتیں کریں ان کو بھی آپ درست سمجھیں گے یا نہیں، یا اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ جب ایک بندہ مرتد ہو جاتا ہے، آپ جس کو اسلام سمجھتے ہیں اس سے نکل کر وہ دہریہ ہو جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے جی میں جدی پشتی مسلمان تھا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی موجود ہے،
کہ میں جدی پشتی مسلمان تھا اور یہ اسلام ہے. یہ دیکھیں، خودکش حملے کرنا، گھوڑوں کو سجدہ کرنا اور قبروں کو سجدہ کرنا، پیروں سے بچے مانگنا، خودکش حملے کرنا. وہ جب اس طرح باہر جا کے اسلام کو پیش کرے گا تو آپ اس پر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ وہ بھی اگلی ویڈیو میں مجھے آپ بتائیں. میں یہ ویڈیو آپ کو بھیجوں گا اور یہ ہمارے دوست جو نیچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہ ویڈیو بھیجیں گے. آپ کا آئی ڈی ان کو مل گیا ہے تو اس کے نیچے ابھی لائیو بھی اگر کوئی دوست کے پاس، کسی کے پاس وقت ہو، مجھے پتا ہے آپ سب بڑے مصروف ہیں، تو یہ ویڈیو کا لنک جو ہے یہ جمیل خان صاحب کا آئی ڈی یہ فیس بک کے اوپر صاف آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں جائیں اور ان کی اس ویڈیو کے نیچے اس کو پیسٹ کریں تاکہ ان کو یہ لائیو بھی مل جائے. اگر لائیو دیکھنا چاہیں اور ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں آنا چاہیں تو ہم خوشی سے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہو گیا، آگے دیکھیں. منصب پر فائز لوگ ہیں جو انگلینڈ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے اس ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح قادیانی ایک عام مسلمان سے سوال کر کے کس طرح وہ بھگاتا ہے، اور ان کے جوابات جو مسلمان میں بہت اچھی طریقے سے انہوں نے جوابات دیے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. جی بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. ان کو کہا ہے آپ کے مولوی کو کہیں ختم نبوت پر مناظرہ کریں لائیو، تو وہ کہتا ہے نہیں، ختم نبوت پر میں مناظرہ کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. یہ کون سا اچھا جواب ہے جناب؟ اور بہانہ یہ بنا دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے. تو اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہاں فرمایا ہے کہ ختم نبوت پر مناظرہ کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. ختم نبوت آپ کا عقیدہ ہے اور اسی غلط اور من گڑت عقیدے کا منکر ہمیں بنا کر آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو جب کہیں کہ ہاں اس پر اپنی دلیل پیش کرو تو آپ کہتے ہیں نہیں دلیل نہیں ہم نے دینی، ہم دلیل دیں گے تو کافر ہو جائیں گے. بڑے اچھے آپ کے مولویوں نے جواب دیے ہیں جناب. میں نے بہت ساری ویڈیوز قادیانیوں کے حوالے سے دیکھی ہے، ہمارے علماء کرام کی بھی اور اب وقار زکا بھائی کی بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو میری یہ ویڈیو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ دو چیزوں کی کمی ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو بھی دو چیزوں کی کمی ہے جناب، ایک آیوڈین کی اور ایک پروٹین کی. آگے سنیں. اپنے ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں اور اس کے اوپر بھی بات کرنا ہم شروع کر دیں. پہلی چیز، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے ڈیبیٹ کا جو حصہ ہے وہ عیسائی مشینریز اور مبلغین، عیسائی جو مبلغ ہیں اور پوپ ہو گئے، فادر ہو گئے اور جو بھی ذمہ داران ہیں عیسائی مذہب کے، ان کو بھی اپنے ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے مسلمانوں جو دین اسلام پر تو بہت کاری ضرب لگائی ہے. وہ مرتد ہے اور جتنا نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا کسی اور مذہب کو نہیں پہنچایا. لیکن ہمیں ایک چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ خود کو یسوع مسیح کہلواتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کہلواتا تھا. تو عیسائی جو مبلغین ہیں جب وہ ڈیبیٹ کا حصہ بنیں گے اور جب وہ یہ سنیں گے کہ کس طرح یہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہلواتے ہیں ان کی کتابوں میں جو ہے، اور جو بھی قادیانی جو مرزا غلام احمد کے ماننے والے ہیں وہ کس طرح اسے عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، یسوع مسیح مانتے ہیں. تو جب یہ عیسائی مشینری یا مبلغ جب ان سے یہ سوال پوچھے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن عیسائی مذہب کو بھی ایک طرح سے یہ بہت ڈیمیج کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقار زکا بھائی آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں عیسائی جو مشینریز مبلغ ہیں ان کو بھی بٹھائیں کہ وہ بھی ان سے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں. اور ہمیں ایک کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یورپ میں، انگلینڈ میں اور کینیڈا میں لانچ ہونی چاہیے، اس طرح کی ممالک میں جہاں پر ان کے مراکز ہے، ڈنمارک میں اور ناروے میں، کہ ہم وہاں پر یہ کمپین لانچ کریں کہ ہمیں تو نقصان دے ہی رہے لیکن یہ آپ کے بھی دشمن ہیں، جو عیسائی ہیں ان کے بھی دشمن ہیں. کیونکہ جو مسیح برادری ہے، جو مسیح حضرات ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ اسے اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو یسوع مسیح کہلاتے ہیں. تو ہمیں تو نقصان دیا لیکن ان کو بھی بڑا نقصان پہنچا رہے ہوں. اور دوسری بات، آئین پاکستان کے مطابق یہ اچھا، ابھی اتنی بات پر گفتگو کر لیتے ہیں. آئین پاکستان کو ہم ابھی ان کو سکھاتے ہیں کہ آئین پاکستان کیا ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جناب علامہ جمیل خان دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو بتائیں کہ دیکھیں کتنا قادیانی ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پر تو انہوں نے حملے کیے ہی ہیں. یہ اپنے آپ کو بھی، عیسائی مذہب کو بھی بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں چور نالوں پانڈ کالی، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ پیار کرے تو پھپھے کٹنی کہلائے، کہ وہ جو عیسائی ہیں وہ جو ساری دنیا جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کی سب سے زیادہ ترقی انہوں نے کی ہے،
تو ان کو آپ نے بتانا ہے کہ احمدی مسلمان ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کے ملکوں میں جو ہمارا مرکز ہے ابھی بھی وہ بھی لندن میں ہے، وہ بھی عیسائیوں کا ملک ہے، جرمنی کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر احمدی مسلمان موجود ہیں، اور پبلکلی وہ سارے کام کرتے ہیں، اور جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان کو اپنی کتابیں انگریزی میں بھی چھاپتے ہیں، ہر زبان میں چھاپتے ہیں، لوگوں کو اپنی مسجدوں میں، اپنے جو ہے وہ مراکز میں بلاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اپنے عقائد ان کو بتاتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے عقائد ہم کو بتائیں۔ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کون سے پتھر کے نیچے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ حیران ہو رہا ہوں کہ یہ اپنی طرف سے عیسائی مذہب کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ادھر احمدی مسلمان جو ہیں وہ ہمارے میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیوبندی جو ہے یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارے بس کا یہ روگ نہیں ہے، ہمارے تو ہاتھ سے یہ معاملہ نکل گیا ہے، ہم تو احمدی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اب عیسائیوں کو یہ بات ورگلاؤ۔ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ طاہر اشرفی نے بھی لاہور میں ایک پروگرام کیا تھا جس میں عیسائی پادری کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور کشتی نوح کتاب کے اوپر اعتراض کر رہا تھا۔ یہ بالکل وہی سوچ ہے، اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر اور اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ کر یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہاں وہ ان کو کہہ رہا تھا یہ دیکھیں جی عیسائی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کی کتابیں پاکستان میں بین کی جائیں، کشتی نوح کو بین کیا جائے۔ ابھی میں آپ کو سکے کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں 360 ٹرن، جیسے وہ پریڈ کے دوران اباؤٹ ٹرن نہیں ہوتا کہ بالکل منہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جائے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ وہ بھی دیوبندی، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیوبندی، میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ وہ مفتی مسعود بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ ابھی تصویر صاف نہیں، یہ بندہ بیٹھا ہے، بلکہ یہاں یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ سوری، اچھا کوئی بات نہیں، دوبارہ ہم اس کو کھول لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اور یہ وہ بندہ ہے، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی وجہ سے جو تصویر ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، میں اس کا کرتا ہوں علاج کوئی۔ یہ دیکھیں اب بھی غائب ہو جانا بھائی، یہ ہیں جناب، یہ وہ علامہ جمیل خان صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ محفل ہے جس میں یہ دیوبندی کھڑا ہے، یہ دیوبندی ہے مسعود، مفتی مسعود، اسی لیے میں نے اس کی تصویر بھی ٹائٹل میں لگائی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ وہ بندہ ہے اور یہ دیوبندی کھڑا ہے اس کے سامنے، اور اسی سے اس نے یہ باتیں سیکھی ہیں جی عیسائیوں کو بھی ملانا چاہیے۔ طاہر اشرفی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ عیسائی پادریوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتا ہے کہ احمدی مسلمانوں کی کتابوں پر پابندی لگانی چاہیے، کشتی نوح پر، اور عیسائی کہتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہی کام جو یہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے وہ آلریڈی دیوبندی کر رہے ہیں، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے نا عیسائیوں کو بتاؤ کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف کتنی سازش کر رہے ہیں احمدی مسلمان، یہ عیسائیوں کو بتاؤ ہے، تاکہ ابھی دیکھیں کہ سکے کا دوسرا رخ دیکھیں کہ یہ ہے جناب مولوی الیاس چنوٹی صاحب کا فیس بک کا پیج، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ الیاس چنوٹی صاحب کا پیج ہے، اور اس پر مختلف ویڈیو وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ الیاس چنوٹی صاحب نے 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک کا جب دن تھا اس دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی، یہ وہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ وہ نوٹس ہیں۔ میں اس طرح نوٹس بناتا ہوں کہ ویڈیو کے اوپر رائٹ کلک کریں اور کاپی ایڈ کرنٹ لوکیشن کریں اور یہاں پیسٹ کر دیں۔ یہ گوگل ڈاکس میں نے بنایا ہوا ہے، گوگل ڈاکومنٹس میں، اور ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہاں اس نے کیا بات کی ہے تاکہ بعد میں تلاش کرنے سے وہ مل جائے۔ یہ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ انگریز کے بارے میں اس نے یہ ویڈیو کے اندر کلام کیا ہے کہ انگریز جو ہے اس نے احمدی مسلمانوں کو کھڑا کیا تھا۔ یہ جمیل صاحب جو ہیں، جمیل خان صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگریزوں کو اور دوسرے عیسائی ملکوں کو بتانا چاہیے کہ احمدی مسلمان تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ادھر الیاس چنوٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب اس کو کھولنا بہت آسان ہے، یہ میرے پاس نوٹ بنا ہوا ہے اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ نوٹ اسی جگہ سے کھل جائے گا جہاں یہ والی بات کر رہا ہے۔ میں ابھی اس کو چنانچہ تلاش کرتے کرتے ان کی نگاہ، انگریز کی نگاہ اس قادیانی خاندان کے اوپر پڑی، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ جب وہ 1857 کی جو جنگ آزادی، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں،
मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में उसको गदर। अच्छा, ये देखें, ये दूसरा हवाला है, वो मैं खोलता हूं कि अंग्रेज ने कहा कि तुम मसीह इब्ने मरियम होने का दावा कर दो। ये इलियास चिनोटी, ये भी देवबंदी है, ये बात नोट करने की, ये भी देवबंदी है। ये मैं अभी मिर्ज़ा कादियानी का पहले 55 साल की उम्र तक उसका अकीदा मुसलमानों जैसा अकीदा था। कुरान पाक की आयत और अहादीस से सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रफ़ा और इंजील के चारों नुस्खों से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ रफ़ा वो साबित किया करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ का प्रेशर पड़ा मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर और उसने ज़रूरत महसूस की कि अब मैं ख़ुद मसीह इब्ने मरियम बन जाऊं, तो उसने वो जो पहले वाला अकीदा था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा मानना, उसको शिरकिया अकीदा करार देकर वो ख़ुद मसीह मऊद बन बैठा। इस तरीके से गोया मिर्ज़ा कादियानी अपनी उम्र के 55 साल तक जो है वो शिरक करता रहा। जी, आपने देखा कि एक तरफ एक देवबंदी कह रहा है कि हमें अंग्रेज़ों को बताना चाहिए, सारे जो ईसाई ममालिक हैं उनको बताना चाहिए कि ये देखें कादियानी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन्होंने अपना मसीह मौद होने का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ बैठकर एक और देवबंदी ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने यानी ईसाइयों ने ही हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसीह और महदी होने का दावा करने के लिए खड़ा किया था। अब ये देख लें, ये सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफ एक देवबंदी कह रहा है कि ईसाइयों के खिलाफ साजिश हुई है, एक तरफ एक देवबंदी कह रहा है कि ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की है। तो असल में ये दोनों झूठे हैं, वो भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। तो इसको कहते हैं दरोग गोरा हाफजा ना बाशुद, कि जो झूठा होता है उसको बात याद नहीं रहती। वो उसको ये नहीं पता कि इस एक तरफ देवबंदी बैठ के ये बयान दे रहे हैं कि अंग्रेजों ने ही तो इनको खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ हाँ ये देखें, मैं एक और दिखाता हूं कि वो कहता है जी चूंकि अंग्रेजों ने ही इसको खड़ा किया था इसलिए वो जो ट्रेन का सर्टिफिकेट दिया था जिससे साबित होता है कि आपको हैजा नहीं था, वो भी अंग्रेज ने इसीलिए तो बना के दिया था कि अंग्रेज ने ही तो इनको खड़ा किया था। तो ये एक मिसाल मेरा ख्याल है काफ़ी है। बाकी ये है कि ये बातें मशहूर हैं कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहमदी मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने खड़ा किया था। उधर ये देवबंदी साहब कह रहे हैं कि जनाब ईसाइयों को बताओ, सबको बताओ कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है उनके खिलाफ, और उनको तो पता नहीं, वो तो बड़े मासूम हैं, वो तो रोटी को चोची कहते हैं, तो उनको क्या पता कि उनके खिलाफ कादियानी साजिश कर रहे हैं जो बैठे ही इनके मुल्कों में हुए हैं। जर्मनी के अंदर सिर्फ 2 मजहब रजिस्टर हैं, एक क्रिश्चियनिटी और दूसरा वो इस्लाम जो अहमदी मुसलमान पेश करते हैं। ठीक है जनाब, तो इनको नहीं पता, ये जो सारी दुनिया की तरक्की इन्होंने कर ली है इल्म में, इनको ना पता चला, और ये जमील खान देवबंदी साहब को पता चल गया जी ये अंग्रेजों के खिलाफ साजिश हो गई है। तो बहरहाल ये आपने देख लिया कि ये मुतजाद बयान है, और इसकी मजीद मैं आपको वजाहत आगे करता हूं। ईसाइयों वाली बात की, आइन वाली जो बात कर रहा है इसकी भी मैं वजाहत करता हूं। अब ये देखें कि ये एक किताब है, आप वेबसाइट आपको अक्सर मैं उसका लिंक देता रहता हूं, इस पे एक किताब है, उसका नाम है जाउल हक, वो रहमतुल्लाह किरानवी साहब की लिखी हुई है। ये देख लें, ये बाइबल से कुरान तक किताब का नाम है, इसके 3 हिस्से हैं और बड़ी बड़ी अच्छी किताब है ईसाइयों के अकायद को गलत साबित करने के लिए। ठीक है जी, ईसाइयों के अकायद को गलत साबित करने के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर जो रहमतुल्लाह किरानवी साहब हैं, इसके 3रे हिस्से के अंदर बाइबल के अंदर जो अंबिया की सख्त गुस्ताखी की गई है, अगर आप इतने मासूम हैं कि आपको यह भी नहीं आज तक पता चला कि बाइबल क्या है, तो बाइबल वो किताब है जिसको क्रिश्चियन ईसाई अपनी इल्हामी किताब मानते हैं। तो ये भी देवबंदियों का किया हुआ तर्जमा है, और ये मकतबा दारुल उलूम कराची देवबंदियों का मकतबा है, उन्होंने ये किताब जो है वो तर्जमा करके छापी हुई है। किताब असल में जहां तक मेरा इल्म है अरबी जुबान में थी, उसको इन्होंने तर्जमा करके छापा था। ये आप सर्च कर लें, इसमें आसानी से आपको मिल जाएगी, रहमतुल्लाह लिखेंगे तो ये किताबें तीनों आ जाएंगी। ठीक है, रहमतुल्लाह किरानवी साहब की। तो ये देखें, ये किताब है, मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूं, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, मकतबा दारुल उलूम कराची, ये देखें तर्जमा किसने किया हुआ है, यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखें,
یہ شرح اور تحقیق کی ہے تقی عثمانی صاحب نے، اور یہ بھی دیوبندی ہیں. میں آپ کو حیران کن حقائق بتا رہا ہوں کہ ہر طرف دیوبندی، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی دیوبندی ہیں. یہ محمد تقی عثمانی صاحب جنہوں نے بائبل سے قرآن تک کا جو نیچے لکھا ہے کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے یہ لکھی تھی، اور یہ بریلوی کہتے ہیں کہ یہ بریلوی تھے، دیوبندی کہتے ہیں دیوبندی تھے. لیکن چلیں یہ والی کتاب ایسے دیوبندیوں نے شرح اور تحقیق کر کے، جس تحقیق کرنے والا کون ہے؟ تقی عثمانی دیوبندی. اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لکھا کیا ہوا ہے، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی عیسائیوں کو، پادریوں کو اپنے سٹیج پر بٹھا کر ان کو کہو کہ احمدی مسلمانوں کی مخالفت کریں، اور وہ خود کیا مانتے ہیں نبیوں کے بارے میں وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس کے اندر انہوں نے فہرست کے اندر، ہاں یہ دیکھیں، یہ اس کا یہ صفحہ نمبر تو نہیں ہے، ویسے پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 8 ہے، ویسے ہا جو ہے الف بے جیم دال ہا، تو یہ ہا والا جو صفحہ ہے اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے. بلکہ یہاں سے ہاں یہ دیکھیں، بڑی حیران کن باتیں ہیں اس کے اندر. یہ تو بیچارے بچے ہیں، یہ کہیں سے سن کے آ جاتے ہیں، ان کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ والا صفحہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کرسچن عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا یسوع کو وہ خاتم النبیین مانتے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کا رد کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، وہ جو مسلمان کہلانے والے دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ختم نبوت تو یسوع پر ہو گئی. وہ کہتے ہیں یسوع کے بعد، یسوع نے کہا تھا جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہوگا. تو وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے ہیں، تو یہ ہماری مخالفت کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ بلا رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں اور ان کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کا رد کر رہے ہیں اب رحمت اللہ کرانوی صاحب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں تھے. کیوں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خاتم النبیین تھے. ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بائبل کے اندر انبیاء کی جو گستاخیاں کی گئی ہیں، انبیاء کو جو معاذ اللہ استغفر اللہ نبیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ معاذ اللہ بدکاری اور زنا کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ طاہر اشرفی صاحب جو جس پادری کو ساتھ بٹھا کر کشتی نوح پر اعتراض کر رہے ہیں، اس پر اعتراض کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں کشتی نوح بین کر دو. تو یہ بائبل کو بین کرنے کے لیے آپ کیوں پروگرام نہیں کرتے؟ یہ جو خان صاحب ہیں دیوبندی جمیل خان صاحب، یہ کہہ رہے ہیں جی پادریوں کو ساتھ ملا کر احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرو. اور احمدی مسلمان وہ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں، اور یہ ان کو ساتھ ملاتے ہیں، ملانا چاہتے ہیں جو ان کو ختم نبوت کا منکر اور معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یسوع پہ ختم نبوت ہو گئی، جو یسوع کے بعد نبوت کا جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو یہ ادھر آپ کو صاف شاید نہ پڑھا جا رہا ہو. یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو دیوبندیوں نے چھاپی ہوئی ہے، یہ ہم نے نہیں چھاپی، اس پر تقریزیں لگا لگا کے چھاپی ہیں. یہاں سے میں پڑھنا شروع کروں گا. یہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عیسائیوں کے اعتراضات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاذ اللہ جھوٹا نبی کہتے ہیں. تو یہ دیوبندی اس قدر ذلت کے اندر گھس چکے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی مخالفت کے لیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو. جو عیسائی ملکوں میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں، براعظم افریقہ کے اندر لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو عیسائیت سے نکال کر انہوں نے مسلمان کیا ہے، اور جو مسلمان کہلانے والے عیسائیت میں ڈوبنا چاہتے تھے ان کو بچایا ہے. اسی طرح عرب دنیا میں، اسی طرح یورپ میں، اسی طرح آسٹریلیا میں، اسی طرح ایشیا میں، ساری دنیا کے اندر عیسائیت سے لوگوں کو بچا کر مسلمان کرنے والوں کو یہ عیسائیوں سے مل کر تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ہی انہیں تباہ کرے گا. اچھا آگے دیکھیں، یہ لکھا ہے عیسائیوں کی شان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عیسائیوں کے ناپاک عقیدے اور شرمناک الزامات. یہ صفحہ نمبر 390 سے یہ شروع ہوتا ہے، جلد نمبر 3 کے اندر. کتاب میں نے آپ کو دکھا دی ہے، کتاب یہ آپ کے سامنے بائبل سے قرآن تک اظہار الحق عربی کی کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کرنے والے اور شرح کرنے والے جو ہیں وہ محمد تقی عثمانی دیوبندی صاحب ہیں. تو اس میں لکھا ہے حضرت آدم نے توبہ نہیں کی، حضرت نوح نے شراب پی کر برہنہ ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت نوح شراب پی کر ننگے ہو گئے.
یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں، اور یہ کہتے ہیں احمدیوں کی کتابوں کو بین کروانے کے لیے اور احمدیوں کی مخالفت کرنے کے لیے عیسائی پادریوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان سے پروگرام کریں اور احمدیت کی مخالفت کروائیں۔ اس قدر غیرت جو ہے وہ ان کے اندر سے نکل چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جا تو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ تو یہ ان کے اندر جو غیرت بالکل رتی برابر بھی باقی نہیں رہی، اس کی یہی وجہ ہے کہ سچوں کی مخالفت کرو گے تو اس کے بعد گمراہی ہے، گمراہی ہی آپ کو ملے گی اور گمراہی ہی آپ پھیلائیں گے۔ اچھا آگے لکھا ہے حضرت ابراہیم نے شرک کیا، مشرک کہا حضرت ابراہیم۔ قرآن کے اندر لکھا ہے حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور یہ بائبل میں لکھا ہے، اور یہ آپ کی چھاپی ہوئی کتاب کے اندر سارے حوالے موجود ہے، آپ کے دیوبندی ہی اس کو چھاپ رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے حضرت ابراہیم لالچی تھے، حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ نیچے حسن رضا صاحب بریلوی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں دیوبندی قادیانی بھائی بھائی۔ تو جب دیوبندی قادیانی بھائی بھائی ہیں تو آپ کے بڑے دیوبندیوں کے ساتھ 1974 کی اسمبلی میں کیا کرنے گئے تھے یہ آپ بتا دینا۔ تو آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں، یہ خادم حسین رضوی وغیرہ، وہ اب دیوبندیوں کے خلاف کہ یہ کافر ہیں اسمبلی میں جا کر تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ یہ ذرا مجھے آپ نے سمجھانا ہے۔ تو یہ منافقت کیوں ہے، یہی تو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھ لیں صفحہ نمبر 398 کے اوپر بائبل کے اندر لکھا ہے، ان بائبل پادری جو ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ بائبل کو خدا کا کلام مانتے ہیں، وہ اس کا لفظ لفظ سچ مانتے ہیں۔ آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن کو سچا اور اس بائبل کو جھوٹا کہتے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے ہیں، آپ ان کو ساتھ ملائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں؟ کچھ شرم حیا رتی برابر بھی آپ کے اندر موجود ہے دیوبندیوں کے اندر، تو ڈوب کر مر جائیں۔ یہ لکھا ہے جناب حضرت لوط علیہ السلام نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئے، اور آپ کے خالہ زاد بعض جگہ لکھا ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، وہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے معاذ اللہ زنا کیا، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ پر اس کو بیان کروانے کے لیے کبھی آپ کے منہ سے زبان نہیں نکلے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ کشکول لے کے ساری دنیا میں پھرتے ہیں اور وہاں سے بھیک مانگتے ہیں، جن سے بھیک مانگنے جاتے ہیں ان کی کتاب کا آپ کیسے بیان کروا سکتے ہیں؟ احمدی مسلمان چونکہ تھوڑی تعداد میں ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف یہ سارا پراپیگنڈا پاکستان میں کرتے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی آپ نے قانون بنایا ہوا ہے، اس کے خلاف تو پاکستان کے آئین کے اندر کوئی قانون نہیں، اس کے بارے میں اسلام کچھ نہیں کہتا، قرآن کچھ نہیں کہتا کہ نبیوں کے اوپر تم زنا کے الزامات لگاؤ، شراب پینے کے، ننگے ہونے کے اور شرک ہونے کے الزامات لگاؤ، اور پھر تم ان کو ساتھ ملا لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ایک مشرک آیا، اس نے کہا کہ میں بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، جنگجو ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف دولت کے لیے یا مال غنیمت کے لیے جو ہے وہ میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا غائب ہو جو، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو، جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس کو جنگ پہ ساتھ لے کے جانا پسند نہیں کیا۔ آپ لوگ ان مشرکوں کو اور پھر رسولوں کے گستاخ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ لیکن میں آپ کی غیرت اور شرم کو جگانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی، بریلوی، وہابی یا شیعہ یہ بات سن رہا ہو، اس کی غیرت جاگے، اور آپ کے سننے والوں، آپ کے دیکھنے، یا آپ کی شاید غیرت اگر کہیں ڈیپ فریز ہوئی ہے تو اس میں تھوڑی سی گرمی پیدا ہو اور وہ جاگے کہ اتنی غیرت رتی برابر بھی آپ کے اندر نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے والے، انبیاء کو زناکار اور شرابی اور مشرک کہنے والے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملا کر ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ آگے سنیں کہ لکھا ہے حضرت اسحاق جھوٹے تھے، حضرت یعقوب خود غرض تھے، یعقوب کے نکاح کا شرمناک واقعہ، یہ آپ اندر واقعہ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں کہ بائبل میں لکھا کیا ہے۔ راہیل کی چوری، جھوٹ اور بت پرستی، خاندان یعقوب کی بت پرستی، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل ہے، وہ ان کا خاندان انہوں نے لکھا ہے کہ بت پرست تھا۔ یعقوب کی اولاد پر تہمت، باپ کی بیوی سے زنا، یہ نبیوں کے بیٹوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ کچھ رتی برابر کوئی شرم حیا آپ کے اندر موجود ہے؟ رتی برابر میں کہتا ہوں، کوئی ذرے کے برابر بھی شرم حیا آپ کے اندر موجود ہے جمیل خان صاحب
اور دوسرے طاہر اشرفی یا اس طرح کا جو بھی دیوبندی کہتا ہے کہ عیسائیوں کو ساتھ ملا کے احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرو، اور اپنے سٹیج پر بٹھا کہتا ہے کہ یہ کشتی نوح، ہم یہ پادری صاحب کا مطالبہ ہے کشتی نوح بیان کر دیں کیونکہ اس میں بائبل کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کشتی نوح میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ جب عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے تھے، آپ پہ گندے اور گھٹیا الزام لگاتے تھے، تو ہم ان کو یہ بائبل پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ تمہاری بائبل میں یہ سارا گند بھرا ہوا ہے، اس کو دیکھو، اور وہ حوالے دکھا کر اب آپ کے دیوبندی اور دوسرے بھی فرقے وہابی شیعہ بریلوی اور خود عیسائی لوگوں کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کتنے غلط باتیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں، ہم نے تو آپ کی بائبل کوٹ کی ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ آگے دیکھیں لکھا ہے یہودا نے اپنی بہو سے زنا کیا، کوئی شرم حیا رتی برابر بھی آپ کے اندر؟ یہ آپ کی کتاب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو بائبل کھول کے میں نے پڑھی نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ کو پتا نہیں، آپ کے بڑوں کو پتا نہیں، آپ کے مولویوں کو پتا نہیں، اگر نہیں پتا تو وہ جاہل ہیں، اگر پتا ہے تو وہ بغیرت ہیں، بے شرم اور بے حیا ہیں، جو اس قدر ذلیل ترین قوم کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، جو نبیوں کو زنا کار کہے، جو نبیوں کو کہے نبیوں کی اولاد اپنی ماں سے زنا کرتی تھی، نبی جو ہے یہ یہودا وہ ہے جس کے نام پہ یہودی ہیں، یہ یہودیوں کا باپ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 ایک بیوی سے 10 ایک بیوی سے، ان 10 بھائیوں کا سب سے بڑا بھائی ہے یہودا، اس کے نام پہ یہودی قوم ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنی بہو سے زنا کیا، اس زنا سے 2 بچے فارس اور زارا پیدا ہوئے، اور اسی بائبل میں لکھا ہے کہ اسی کی نزل سے حضرت مریم علیہ السلام تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ کوئی رتی برابر آپ میں شرم ہو، کوئی رتی برابر آپ میں حیا ہو تو آپ ڈوب کے مر جائیں کہ آپ نے یہ کہا کس طرح کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کر احمدی مسلمانوں کی مخالفت کریں گے اور عیسائیوں کو یہ بتائیں گے کہ احمدی مسلمانوں نے جو ہے وہ آپ کے خلاف سازش کر دی ہے۔ ایک جواب میں دے چکا ہوں، یہ دوسرا جواب ہے آپ کے لیے۔ پھر لکھا ہے حضرت ہارون نے بچڑے کو دیوتا بنایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ شرک کیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے جھوٹ بولا، یہ دیکھے دکھا ہے صفحہ نمبر 431 سے اوپر کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے زنا کیا۔ اب بتائے کوئی رہ گئی ہے ایسی بات جو میں اور کروں؟ ان پادریوں کو جو اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں آپ اپنے ساتھ ملا کر ہماری مخالفت کریں گے؟ تو کہتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، چور چوروں کے ساتھ، لٹیرے لٹیروں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ بھی واضح ہو گیا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل پر عمل کرنے والا کون ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے ہم ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے بائبل میں، زنا کیا انہوں نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یہی واقعہ آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ یہ نیچے ایک بریلوی بیچارہ بڑا جو ہے وہ اچھل رہا ہے، یہ بریلویوں کے جو داتا دربار جس کے نام پہ بنا ہوا ہے علی حجویری، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں لکھا ہوا ہے یہی واقعہ کہ حضرت داؤد نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کہتے ہیں نہیں جی یہ ان کی نہیں۔ آگے ابھی سلول نے بھی معاذ اللہ حضرت سلیمان کی فحاشی اور بت پرستی، سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام۔ تو بہرحال یہ اپنی اب جو ہے وہ جو میں نے بتایا تھا حسن رضا صاحب، یہ اب احمد رضا خان بریلوی کی فیملی جو ہے اس کے بارے میں گندی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں تاکہ مزید یہ گند یہاں نہ پھیلا سکے، سارا گند جا کے وہاں اپنے پیروں درباروں پر پھیلائے جو 350 بریلوی عورتوں کو حاملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہودا نے چوری کی، اچھا بہرحال یہ اتنے حوالے کافی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر رتی برابر بھی ان کے اندر شرم ہوئی، اور یہ تفصیل ساری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ 672 صفحے کی کتاب ہے، یہاں حوالوں کے ساتھ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نے بائبل کو بھی رکھا ہے، شاید ہو، اگر نہ ہو تو میں آپ کو لنک دیتا ہوں جس میں ساری بائبل بھی پڑھی ہوئی ہے، وہاں آپ جا کے یہ باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بائبل لکھیں گے تو یہ بائبل بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ بائبل کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ ساری خرافات جو ہیں یہ بائبل میں بھری ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بائبل ہے، یہ نیا عہد نامہ ہے، متی وغیرہ نا، نیا عہد نامہ، 2 اس کے مین حصے ہیں، نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ۔ یہ دیکھیں عہد عتیق اور عہد جدید، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔
یہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اندر سے یہ واقعات دیکھیں کہ کیا واقعی اس کے اندر لکھے نہیں ہوئے. یہ سارے جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ تو ایک حوالہ اس لیے دیا, یہ سارا دیکھ لیں. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور بائبل ہے, یہ بھی میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ پڑھیں. بلکہ الگ سے میں نے ایک لنک بنایا ہوا ہے جس میں پوری بائبل تلاش کے قابل پڑی ہوئی ہے, جس میں یہ سارا آرام سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. اس کا ایڈریس ہے BU یعنی BibleUrdu.ahmadimuslim.de. یہ پہلے شاید آپ نے لنک یہ نہ دیکھا ہو, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ لنک بھی. تو یہ BU.ahmadimuslim.de, اس کو بھی دیکھیں. اس کے اوپر میں نے بائبل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ٹیکسٹ بنا کر. یہ بائبل کا پرانا عہد نامہ ہے اور یہ نیا عہد نامہ ہے. یہ ساری سرچیبل ہے, اگر اس میں آپ کوئی بھی لفظ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. مثلا فارس آپ لکھ کے سرچ کریں, نیا عہد نامہ. اچھا, یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہاں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو میں تمام بائبل میں سرچ کرتا ہوں فارس, تو یہ دیکھ لیں یہ لکھا ہے فارس. ٹھیک ہے, فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا. وہ کہتے ہیں جو فارسی ہیں, جو ایرانی ہیں, وہ اس زنا کی اولاد یعنی حرامی بچے کی پیداوار کی نسل ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ یہودا کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے وہ یہ ہیں. یہ فارس اور زارے دو بیٹے ہیں, اور یہ دونوں اس بدکاری کا نتیجہ تھے بائبل کے مطابق جو یہودا نے اپنی بہو سے کی. بہرحال وہ لمبا قصہ ہے, اس پہ ابھی موقع نہیں ہے. صرف آپ کو یہ لنک دے دیا ہے ٹویٹر پر, شاید میں نے ابھی لنک نہیں دیا, تو ٹویٹر والوں کو بھی میں یہ لنک دے دیتا ہوں تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور اس میں سے تلاش کریں. وہ حوالے الگ سے بھی سارے پڑے ہوئے ہیں بائبل کے اندر. یہ مفید حوالہ جات کے سیکشن میں جائیں گے تو اس پہ اللہ کے فضل سے یہ دیکھیں بے شمار مفید حوالہ جات پڑے ہوئے ہیں بائبل کے حوالے سے. تو انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ عیسائیوں کو کیا کرنی ہے, یہ کہتے ہیں آؤ کرسچنوں کو ساتھ ملا کر احمدی مسلمانوں کی مخالفت کریں جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اتنا ان کو جو ہے وہ ڈوز کافی ہے, اوور ڈوز سے کہیں یہ مر ہی نہ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات کو سمجھے, تو اتنا کافی ہے. آگے جی سنتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. مسترد شدہ کافر ہے, کیونکہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر, اور یہ بلکہ مرتد ہے. جو آئین پاکستان نہیں مانتا وہ غدار وطن ہے. اور اچھا, انہوں نے ابھی کہا جی پاکستان کے مطابق, آئین کے مطابق ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے, کیونکہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ تو پھر کافر ہے, تو وہ تو مرتد ہے. تو یہ دیوبندی ہے, اور جیسا کہ میں نے ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھایا کہ یہ بھی دیوبندی ہے, اور یہ مفتی طارق بھی دیوبندی ہے, الیاس چنیوٹی بھی دیوبندی ہے. اب آپ بعض لوگ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ان دیوبندیوں پر بھی ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے دیا ہوا ہے. وہ ہم پچھلی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں مختلف اوقات پر, اور اس کو بھی آپ یہ ایک ہی جگہ پر میں نے سارا آپ کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اکٹھا کر دیا ہے تاکہ آپ یہاں سے ہی سارا دیکھ سکیں. میں آپ کو اس کا دیتا ہوں, یہ حسام الحرمین کے نام سے کتاب ہے, وہ آپ دیکھیں. یہ دیکھیں, یہ حسام الحرمین, اچھا یہ تو ہو گیا نا, وہ یہ حسام الحرمین کتاب ہے جناب. یہ احمد رضا خان بریلوی نے دیوبندیوں کے 4 اکابر پر اس میں قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے, اشرف علی تھانوی, رشید گنگوئی اور خلیل بیٹھوی پر گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو یہ کتاب ہے, اس کے اندر سارے حوالہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ لمبی تفصیل ہے, دوسری ویڈیو میں ہم دکھا چکے ہیں, اور اس کا یہ جواب دیا ہوا ہے جناب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ الیاس گومن صاحب نے, جو بھی زندہ موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بھول گئی ہے ان کو اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. تو اس میں خود بریلویوں کے اوپر جو کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, بریلویوں پر کفر کے فتوے, قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری. یہ ابھی نیچے ایک کہہ رہا تھا, وہ جو ابھی اپنی خاندانی خصلت کی وجہ سے گالی گلوچ پر اتر آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی ہم دیوبندی اور قادیانی دونوں کو کافر سمجھتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں, قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری, کہ وہابی جو ہیں انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں کہ بریلوی قادیانیوں کے بعد بریلوی بھی کافر ہیں. تو یہ اس کے بعد لمبی تفصیل ہے, یہ بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے, جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں
الیاس گومن صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ بریلوی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کو. اور جو کفر کا فتویٰ, مشہور زمانہ کفر کا فتویٰ ہے, وہ اگر یہ میری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت فریش ہو جائے گی. یہ مشہور زمانہ احمد رضا خان بریلوی, بریلویوں کے امام کا کفر کا فتویٰ ہے, جو دیوبندی, وہابی, شیعہ, اہل قرآن, چکڑالویوں سب کے اوپر انہوں نے لگایا ہے. اور یہ میں فتویٰ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جب خان صاحب دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی, یہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, یہ اکثر جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو تو زبانی یاد ہو گیا ہوگا, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ روافظ یعنی شیعہ عموماً ضروریت دین کے منکر اور قطعی مرتد ہیں, ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو نہیں سکتا. ایسے ہی وہابی قادیانی کو تو پہلے یہ سمجھتے ہیں. دیوبندی, نیچری, چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں, سارے کے سارے مرتد ہیں. ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے بھی نکاح ہوگا, مسلم ہو یا کافر, انسان ہو یا مرتد, انسان ہو یا حیوان. یہ بریلویوں میں شاید حیوانوں سے, گدھے سے یا گھوڑے سے شادی کر لیتے ہیں, لیکن باقی فرقوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا, شاید بریلویوں کا ہو جاتا ہو. اور زنا خالص ہے اور اولاد ولدو زنا ہے. یہ لیں جناب, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی وہ آئین میں ہمیں یہ کہا گیا ہے. یہ پاکستان کی اکثریت بریلوی فرقے کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے. کتاب کا نام ہے ملفوظات اعلی حضرت, یہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ کتاب بھی پوری کی پوری میں نے رکھی ہے, یہاں تو یہ 2 صفحے ہیں, پوری کتاب بھی رکھی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 191 میں فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ لوٹے گا. اب بتائیں کہ بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے دیوبندی, وہابی, شیعہ, چکڑالوی اور جو ہے نیچری ان کو کافر کہا. اب یہ دونوں تو مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر دونوں کو مسلمان مانے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا کہنا پڑے گا. یہ آپ اب دیکھ لیں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے دیوبندی, وہابی, شیعہ مسلمان ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک نے دوسرے کو کافر کہا تو دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانیں یا پاکستان کے آئین کو سچا مانیں؟ آپ پاکستان کے آئین کو مانے, آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیا, معاذ اللہ انکار کر دیا آپ کی بات کا, تو یہ آپ کو مبارک ہو. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ اصل میں کافر ہے. پاکستان کے آئین کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. پاکستان کے آئین کو تو ٹھڈے پر رکھ کر مارتے ہیں, جب فوجی جو ہیں وہ کرتے ہیں مارشل اللہ نافذ کرتے ہیں تو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, وہ آئین تو معطل ہو جاتا ہے, اس وقت کہاں جاتا ہے آئین. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لیں, سارے کفر کے فتوے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے یہاں پڑے ہوئے ہیں, یہ پڑھیں اور اپنی طبیعت فریش کریں. میں آگے بھی آپ کو جو ہے وہ مزید جواب دیتا ہوں. دوسری بات جو ہے پاکستان کا آئین, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو شخص غدار وطن ہے اسے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان سے کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ آئین پاکستان مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اچھا, یہ دیوبندی ہمیں سکھائیں گے کہ ہم پاکستان کا آئین مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میں کہتا ہوں رتی برابر شرم اگر ان کے اندر ہو تو یہ کبھی پاکستان کے آئین کا نام بھی نہ لیں, اور یہ کبھی نہ کہیں کہ دوسروں کو کبھی نہ پوچھیں کہ پاکستان کے آئین مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ دیوبندیوں کے ساتھ پھر رہا ہے نا, یہ خود بھی دیوبندی ہے, یہ دیکھیں مفتی دیوبندی پڑا ہوا ہے. تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیوبندی پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں کہ نہیں. اچھا, یہ دیکھیں جناب, یہ ہے لال مسجد اور یہ دیوبندیوں کی ہے. یہ بندہ دیوبندی ہے, یہ دیوبندی کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے پیچھے, یہ مفتی دیوبندی ہے, اور یہ لال مسجد ہے. اگر آپ دوستوں کی یادداشت کام کر رہی ہو اور دیوبندیوں کی بھی کام کر رہی ہو تو لال مسجد دیوبندیوں کی بھی ہے کے پاس تھی اور ابھی بھی دیوبندیوں کے پاس ہے, اور یہ پاکستان کے آئین کے سری مخالف اور غدار ہیں. انہوں نے صاف طور پر پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا اور اس کے مطابق پاکستان کی افواج نے ان پر جو ہے وہ ان سے وہ جو دہشت گردی کے ذریعے انہوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا اور دہشت گردی کے اڈے بنائے ہوئے تھے, وہ جگہ پاکستان آرمی نے ان سے فری کروائی. یہ دیکھیں, یہ آئین پاکستان کو ماننے والے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, اور احمدی مسلمان جو ہیں یہ ہیں پاکستان کے آئین کو ماننے والے. یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں, یہ ذرا غور سے دیکھیں جناب, یہ ہے پاکستان کے آئین کو ماننے والے. یہ دیکھیں, یہ ہے پاکستان کے آئین کو ماننے والی ان کی ختم نبوت کی مجاہدات, یہ دیکھ لیں, اور یہ دیکھ لیں, یہ ہے پاکستان کے آئین کو جو مان رہے ہیں. احمدی مسلمانوں نے آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ہے, یہ دیکھیں, یہ جو پاکستان کے آئین کا منکر تھا نا, اس کا یہ حشر کیا تھا.
पाकिस्तानी फौज ने। तो जो अहमदी मुसलमानों ने आज तक पाकिस्तान के जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की खुलेआम। ये देख लें कि हम ना कभी सड़कों को ब्लॉक करते हैं, ना कभी हमने धरने दिए हैं, ना कभी हम किसी खुदकुश हमले में पकड़े गए हैं, ना किसी दहशतगर्दी में पकड़े गए हैं। हमेशा ये दहशतगर्द सरेआम खुलेआम, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कई दिन तक वहां अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था, पुलिस ने भी, रेंजर्स ने भी नहीं किया, अफवाज पाकिस्तान ने यहां देवबंदियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। तो इससे पता चलता है कि आईने पाकिस्तान को कौन मानता है और कौन नहीं मानता। ठीक है, ये बेशुमार वीडियोज हैं। उसके बाद आपके इमाम जो हैं वो बुरके पहन कर वहां से भागते थे, तो वो आपको भूला नहीं होगा अभी तक, वो आपको याद ही होगा। ये देख लें, ये है आपका वो लीडर जो बाद में, ये देखें, ये बुरका पहन के जो भाग रहा था। तो ये है जनाब आप लोगों की हकीकत। तो आप हमें ना सिखाएं कि पाकिस्तान के आयन, जो पाकिस्तान का आपने कहा ना पाकिस्तान का आयन का जो गद्दार है उसका ये फिर असर होता है। ये देख लें, पता चल गया है ना पाकिस्तान के आयन के गद्दार का क्या असर करती है गवर्नमेंट पाकिस्तान। आप मशवरे दे रहे हैं ना पाकिस्तान के गद्दार को ये कर दो वो कर दो, उनको पता है, जिनको आप मशवरे दे रहे हैं ना उनको पता है कि पाकिस्तान में जो गद्दार है उनके साथ क्या असर करना है। वो ये है, आप करते हैं देवबंदी दहशतगर्दी। ठीक है, आप दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों का ये अंजाम है। और अहमदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, सिर्फ बरेलवियों के जो है मदरसे, उनके खिलाफ भी बाजारों के अंदर जिसमें जो है वो अवाम होती है, वहां भी आपने यही जो है करतूतें काली की हैं। आप हमें लेक्चर ना दें कि पाकिस्तान के आइन को कैसे मानना है कैसे नहीं मानना। ये देखें, वो कहते हैं कि कुरान पाकिस्तान का आइन होना चाहिए, वो पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पर रखते हैं देवबंदी। ये अभी जाके पूछ लें, इसे कहें कि बाहर निकल के बयान दे कि मैं पाकिस्तान के आइन को मानता हूं। ये देखें, ये बुरका पहन के जब भाग रहा था तब की इसकी, ये देखें, ये लेडी विलिंगटन जो है ये देवबंदी ही है ना। अगर आपको कोई शक है तो मैं आपका शक दूर कर देता हूं, ये देख लें। तो ये जनाब आप कहते हैं पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, ये तो पाकिस्तान के आइन को कुछ भी नहीं समझते, जूते की नोक पर रखते हैं। तो आपने जो मशवरे हमें दे रहे हैं ना हमारे खिलाफ, वो मशवरे अपने देवबंदियों के खिलाफ दें कि उनके पासपोर्ट छीन लिए जाएं, उनकी जमीनें छीन ली जाएं और उनके हुकूक छीन लिए जाएं और उनको मुल्क बर्दर कर दिया जाए। उनको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ये आज सलमान, शायद आज या कल सलमान तासीर साहब की भी बरसी है, उसको भी एक दहशतगर्द बरेलवी ने कत्ल किया था, मुमताज कादरी ने झूठा इल्जाम लगाकर। वो पाकिस्तान के आइन को मानता था। पाकिस्तान में के आइन में कहां लिखा है कि तुम्हें एक निहत्ते बंदे को कत्ल कर दो? लिखा है कहीं? अगर उसने बिल फर्ज कुछ किया भी था, वैसे तो साबित ही नहीं कि उसने कुछ किया था, अगर किया भी था तो उसको ग्लोरीफाई कौन करता है? जो भी उसको ग्लोरीफाई करता है, जो भी कहता है मुमताज कादरी ने बड़ा अच्छा काम किया, वो पाकिस्तान के आइन का मुखालिफ है, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जूते की नोक पर रखता है। तो ये है पाकिस्तान का आइन और ये है आप। ठीक है, पाकिस्तान के आइन को आपने मानकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है। और खुद पाकिस्तान के आइन की दफा नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है कि हर बंदे को अपनी मजहब की आजादी हासिल है, हर बंदा मजहब की आजादी के जरिए अपनी तबलीग कर सकता है, अपने मजहब पर अमल कर सकता है। जो भी आइन की दो शिकें मुतजाद होंगी वो काबिल अमल नहीं होंगी। दूसरा, ये कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, ये कि आप असेंबली में बुलाकर अक्सरियत की बुनियाद पर किसी के मजहब का फैसला करें। और इसी आइन में लिखा हुआ है कि जो कानून आइन और सुन्नत के खिलाफ बनेगा, कुरान और सुन्नत के खिलाफ बनेगा, वो काबिल अमल नहीं होगा। तो हम अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की मानते हैं। हम उस आइन की शिक को नहीं मानते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, जो खुद आइन की अपनी शिकों के खिलाफ है। तो 20 नंबर जो है वो मैं किसी वक्त आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। तो आगे सुनते हैं, थोड़ी सी वीडियो रह गई है। और जो बंदा नहीं मानता इन्हें पाकिस्तान, उन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। उनसे तमाम फैसिलिटीज़ जिसमें NIC, इनके घर और ज़मीन के जो लीज ज़मीन है वो ले लेने चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए उन्हें उनके मुआवजे दिए जाएं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ इनसे ले लेनी चाहिए। क्योंकि ये हमें एक मुसलमान को, दीन इस्लाम को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैंने जब डिबेट्स देखी है वकार जगह के, तो जो आला मुनसब पर रह चुके हैं कादियानी हजरात, जो कि अब मुसलमान हो चुके हैं, बकौल उनके कि किस तरह वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ तक के जिक्र हो चुका है कि वो दीगर जिस तरह कोई मुल्क दुश्मन एजेंसी काम करती, इस तरह ये लोग भी काम करते हैं। अगर आप मेरी इस बात से मुतफिक हैं, वीडियो को शेयर करें।
جی جی آپ سے متفق ہے، لیکن آپ سارے وہ کام جو دیوبندی کرتے ہیں وہ اصل میں احمدی مسلمانوں کے کھاتے ڈال رہے ہیں کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے احمدی مسلمان جو ہیں خلاف ہیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کا جو دیوبندی ٹولہ ہے پورے کا پورا، ٹھیک ہے جی، وہ تو پاکستان کی تخلیق کے خلاف تھا، وہ تو مسلم لیگ کے خلاف تھا، وہ تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے ہیں جو آپ کے اکابر دیوبند ہیں، اور صرف ایک دو بندے وہ بھی جاسوسوں کے طور پر انہوں نے سن 1946 کے اندر جب پاکستان کا بننا یقینی ہو گیا تو جاسوس بن کر وہ مسلم لیگ میں گھس گئے، نہیں تو ساری زندگی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ یہ احراری دیوبندی بھی اور دوسرے دیوبندی مدرسہ دیوبند کے اندر جو تنظیم تھی مکمل 100% وہ ہندوؤں کے ساتھ تھی اور پاکستان بننے کی سخت دشمن تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک یہ لال مسجد کے اوپر جو سیکیورٹی اداروں کے پہرے پر بنے ہوئے ہیں وہ کیوں ہیں؟ اگر آپ غدار اور نہیں ہیں اور احمدی مسلمان غدار ہیں تو یہ سیکیورٹی ادارے وہاں ربوا کے ارد گرد کیوں نہیں فوج پھرتی کہ یہاں غدار بیٹھے ہیں ان کا دھیان رکھے؟ وہ لال مسجد کے اوپر پہرے کیوں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ اصل غدار وہاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ احمدی مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے، آپ لوگوں کو غلط تاریخ پڑھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کے اندر پابندی لگائی ہوئی ہے آپ نے کہ ہم سچ نہ بولیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنگو خشت مقید و ساگ آزاد، کتے آزاد ہیں اور پتھر اور جو اینٹیں ہیں ان کو باندھا ہوا ہے، کہ آپ جھوٹ بول کر جماعت احمدیہ خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کریں اور ہمیں جواب دینے کی بھی اجازت نہیں، کوئی میڈیا ہمیں لینے کو تیار نہیں، پاکستان کے گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ آپ اپنی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ تو جناب میں آپ کی تاریخ درست کرتا ہوں، پاکستان بنانے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سب سے بڑے سیاستدان تھے ان میں سے ایک چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سن 1930 کے اندر وہ مسلم لیگ کے صدر تھے اور مسلمانوں کی طرف سے وائس رائے کا پہلا ممبر جو بنا تھا اس کی پارٹی اس کی کمیشن کا وہ ایک احمدی مسلمان تھا اور مسلمانوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا وزیر خارجہ جو کہ گورنر جنرل کے بعد سب سے اہم عہدہ تھا وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو دیا گیا تھا۔ جب 1948 میں جنگ لگی تھی تو 40,000 احمدی مسلمانوں نے فرقان فورس کے طور پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور کشمیریوں کو چھڑانے کے لیے وہاں جو ہے وہ فوج کا ساتھ دیا تھا جب آپ کے دیوبندی مودودی صاحب اس جہاد کو حرام قرار دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جب انڈیا چلا گیا وہاں جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں تو وہاں یہ ثابت کیا کہ یہ ڈاکو ہیں اور ہم مظلوم ہیں، اور وہاں کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت آج تک آپ مان رہے ہیں وہ وہی چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو احمدی مسلمان تھا اس نے وہ حق خود ارادیت لے کر دیا تھا ان کو، ٹھیک ہے جناب۔ اور پھر جاوید اقبال جو ہے ڈاکٹر اقبال کا بیٹا جس کو آپ شاعر مشرق اور حکیم الامت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کا بیٹا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنا گریباں چاک کتاب کا نام ہے، کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جب چائنا اور انڈیا کی جنگ لگی تو صدر ایوب کو خط لکھا جو میرے ہاتھ بھجوایا، یہ جاوید اقبال اس کا راوی ہے، اپنی کتاب اپنے گریباں چاک میں وہ لکھتا ہے کہ انہوں نے خط بھجوایا کہ ادھر انڈیا چائنا سے جو ہے وہ مصروف ہے، ادھر تم کشمیر پر آج اگر حملہ کر دو تو کشمیر آزاد 1 منٹ میں ہو جائے گا، اگر تم آج نہ کرو گے تو پھر بہت لمبا عرصہ کبھی تمہیں کشمیر جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بھی جاوید اقبال نے لکھا کہ صدر ایوب نے صدر کینیڈی کو فون کیا، امریکہ کے صدر کو، ہمیں کہتے ہیں ہم ایجنٹ ہیں، ایجنٹ تو یہ خود ہیں، آپ ان کے سامنے بکے ہوئے ہیں۔ صدر ایوب نے صدر کینیڈی کو فون کیا اور پوچھا مامو جی حملہ کر دیں؟ اس نے کہا نہ پتر حملہ نہیں کرنا۔ تو جاوید اقبال لکھتا ہے کہ صدر کینیڈی کے کہنے پر منع کرنے پر اس نے حملہ نہیں کیا، اور یہ جو موقع ہمارے پاس آیا تھا وہ ہم نے ایک لمبے عرصے کے لیے کھو دیا، پتہ نہیں کب تک کشمیریوں پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ تو کشمیریوں کے اصل جو حامی ہے جنہوں نے پاکستان پہ احسان کیا سارا، اس کو آپ غدار بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جو غدار ہیں ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو جناب وہی چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ کا کوئی دیوبندی بتائیں جو عالمی اداروں کے اوپر جا کے تو وہ اس نے صدارت کی ہو، اپنی قابلیت کی بنیاد پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں، انہوں نے بھی نوبل پرائز حاصل کیا، پاکستان کا نام روشن کیا۔ وہ پاکستان میں ایک ادارہ بنانا چاہتے تھے کہ جس میں غریب لوگ وہ سائنس، جدید سائنس کو سیکھ سکیں، لیکن آپ کی طرح کے جاہل مولویوں نے وہ ادارہ نہیں بنانے دیا، وہ پھر اٹلی میں جا کے بنایا ہے۔ ہم تو پاکستان کے محسن ہیں، آپ محسنوں کو غدار بناتے ہیں، اور ادھر جو ڈاکٹر عبد القدیر ہے اس کے پاس وہ افواج پاکستان کا سربراہ
خود کہہ چکا ہے صدر پرویز مشرف کہ یہ غدار تھا، اس نے جا کے راز بیچے تھے دوسرے ملکوں کو، اور میں امریکہ گیا تو سارے راز ہمیں اس نے دکھائے کہ یہ بیچ رہا ہے. وہی کہانی ڈاکٹر عبدالسلام پر ڈال دی. اتنے آپ لوگ فراڈی اور دھوکے باز ہیں کہ جو پاکستان کے محسن ہیں ان کو غدار بنا کے پیش کرتے ہیں. اسی طرح افواج پاکستان کے اندر جو احمدی مسلمان جنرل تھے ان کا کردار آپ دیکھیں. چھمب جوڑیاں کی لڑائی ہو یا کوئی محاذ ہو، ہر محاذ صرف ایک احمدی مسلمان جنرل ہے جو جنگ کے درمیان شہید ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں. تو غدار اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ اگر یہ غدار ہیں تو اسی غداروں کی تو آپ کو ضرورت ہے. آپ کی طرح کے غدار ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے شعبوں کے اندر. اسی لیے تو 74 کے بعد پاکستان نے ترقی کرنا چھوڑ دی ہے. 84 کے بعد اور بیڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان کا. یہ سارا گند جو یہاں خود کش حملے اور سارا کچھ یہاں پاکستان کے اندر ہے، یہ آپ دیوبندیوں کی کام فرمائیاں ہیں. تو یہ ذرا مقابلہ کریں. عربی میں کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں خوبی اور خامی کا پتہ چلتا ہے جب مقابلہ کر کے دیکھا جائے. تو آپ دیکھ لیں دیوبندیوں کی کیا تاریخ ہے اور احمدی مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے. آپ کی تاریخ سوائے پاکستان دشمنی، قوم دشمنی اور اسلام دشمنی اور دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور احمدی مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ آئین کی پاسداری، قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے جنگ اور پاکستان کی خدمت، اور دنیا کے جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں اس کے قانون کی پاسداری، یہ ہے احمدی مسلمانوں کی تاریخ. جی آگے تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ سنتے ہیں. اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں. اور جی رائے سے میں آگاہ کر رہا ہوں، ذرا کان کھول کے سنیے گا. ہو سکتا ہے میں نے کوئی بات غلط کی ہو. نہیں ہو نہیں سکتا. یقیناً آپ نے سب باتیں غلط ہی کی ہیں. اور یہ جب میں ویڈیو بناؤں گا تو اگر ہمت ہوئی، کسی میں آج تک ہمت تو نہیں ہوئی میری ویڈیو کا جواب بنانے کی، اگر آپ میں ہمت ہوئی تو جواب ضرور بنانا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 14 طبق کیسے روشن کرتے ہیں. اس کی نشاندہی کریں. اور میں اور دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں آپ سب سے. اور کوئی غلطی ہوئی ہو تو لازمی میں معافی کا بھی طلبگار ہوں. جی آپ کی معافی یہی ہے کہ آپ پبلک میں آ کر جب ویڈیو سنیں تو کہہ دیں کہ ہاں جی یہ مجھے نہیں پتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، تب معافی ہوگی. یہ سکی معافی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر میری بات سے متفق ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ہاں جی یہ 44 بندوں نے ان کی ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور وہ بھی ان کی طرح کے لا علم بندے ہوں گے. 3.8 ہزار ویوز ہیں اس کے. تو یہ دیکھ رہے ہیں جناب آپ کے سامنے ویڈیو ہم نے پیش کر دی. ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ملا ہے یا نہیں ملا، تو یہ میں آپ کو ویڈیو کا لنک بھی دے دیتا ہوں. یہ جو ہم ویڈیو کر رہے ہیں اس کا لنک آپ دوستوں نے اس کی ویڈیو کے نیچے جا کے دینا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ میں کسی کے ویڈیو کا لنک دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں تو وہ مجھے بلا کے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو یہ کے ٹی این ٹی وی کے نام سے یا کے ٹی وی کے نام سے ایک ٹی وی ہے، وہ بھی میں نے جب ان کا جواب دیا تو انہوں نے مجھے بلا کے کر دیا. تو اس لیے آپ دوستوں کو میں نے لنک دیا ہے، آپ جا کر اسی کی ویڈیو کے نیچے اس لنک کو جو ہماری ویڈیو کا لنک ہے وہ شیئر کریں. یہ دیکھیں نیچے میں دیکھ رہا ہوں، میں بعد میں بھی چیک کروں گا کہ آپ نے اس کے لنک جو ہے وہ یہ دیکھیں 452 کمنٹس ہو چکے ہیں وہاں. ویسے میں اپنی ویڈیو کا لنک وہاں شیئر بھی کر دیتا ہوں اگر آپ ضد کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے جناب ان کی ویڈیو اور یہ ہیں ان کے کمنٹ، اور جو کہ نظر بھی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. بہرحال ان کو ڈھونڈ لیں گے اور ان کو شیئر کر دیں گے. یہ ان کی ہے پروفائل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کچھ یہ کافی دوستوں نے شیئر کی ہے ان کی ویڈیو اور مجھے پرائیویٹ میں بھی بھیج رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں ان کا بھی جواب جو ہے وہ جاتے جاتے ہم دے دیں، کہیں یہ ناراض نہ ہوں جی میری ویڈیو کا جواب نہیں کسی نے دیا. تو یہ دیکھیں یہ جناب یہ جواب حاضر ہے. ہیں جی سوال بھی حاضر ہے اور جواب بھی حاضر ہے. اچھا یہ مفتی مبشر حسین بریلوی کی ویڈیو بھی یہ شیئر کر رہا ہے. تو بہرحال جب ہم اس کے نیچے جا کے میں نے جو چینل پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں جمیل خان کراچی پاکستان سے ٹھہر جناب سن لی ہے آپ کی، اب ہماری سنیں. یہ لنک شیئر کر دیا ہے اپنی فیس بک کی ویڈیو کا اور یوٹیوب ویڈیو کا بھی دوست جو ہیں وہ شیئر کر دیں. 135 کمنٹ ہیں فی الحال. امید ہے کہ آپ دوست وہاں جا کے کمنٹ کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ان کا یوٹیوب کا چینل ہے، اس کے بھی 166 سبسکرائبر ہیں. چلا یہاں بھی ہم ان کو شیئر کر دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں جی مجھے تو ویڈیو ملی ہی نہیں. تو یہ ان کا یوٹیوب کا لنک ہے. میرا خیال ہے کہ کافی ہے آج کے لیے اتنی ہی. اگر کوئی مزید کسر رہ گئی ہوگی تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پوری کر دیں گے. تو آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں. اوپن نہیں ہو رہا، کیا نہیں اوپن ہو رہا؟ بہرحال مختلف لوگ مختلف دوست مختلف کمنٹ کر رہے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ.
تو ابھی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کافی اس ویڈیو کا جواب ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کو جیسا کہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے کہ آج ایک دیوبندی شاید مجھے دیوبندی ہی لگتا ہے وہ، اس سے مناظرہ ہے، اور وہ بھی الیاس چنیوٹی صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر شیئر کیا ہوا ہے، اگر میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، تو ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں الیاس چنیوٹی صاحب۔ تو یہ الیاس چنیوٹی صاحب نے جناب اپنی آفیشیل چینل کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی تھی کسی بندے کی، جو جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ دیوبندی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ الیاس چنیوٹی کا آفیشیل پیج ہے، اس کے اوپر یہ ہے جی ایک قادیانی نے یہ نیچے اصل میسج ہے، عثمان احمد صاحب ان کا نام ہے، اور اس کا جواب بنا کر میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ایک احمدی نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، میں نے چیلنج قبول کیا، مناظرے سے وہ بھاگ گیا۔ یہ بالکل جھوٹ انہوں نے بولا ہے، ویڈیو کے اندر میں نے سارا بتا دیا ہے۔ ان سے آج شام 7 بجے مناظرہ ہوگا، لائیو وہ چلایا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کی ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ یہ عثمان احمد صاحب ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مناظرہ جو ہے وہ ختم نبوت پر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 7 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق 7 بجے، باقی حساب آپ خود لگا لیں اپنے اپنے وقت کے مطابق۔ تو ان کا جواب جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر میں نے بڑھا کر اپلوڈ کیا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یوٹیوب، یہ دیکھیں یہ چینل ہے، یہ بلکہ اس کا آ بھی رہا ہے، تو اس میں جو آج لاسٹ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں، یہ والی، تو اس یہ میں نے چڑھا دیا ہے اس کا جواب بنا کر، ختم نبوت لائیو مناظرہ آج شام 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ عثمان احمد صاحب کی ویڈیو کا جواب، یہ الیاس چنیوٹی صاحب نے اس کو شیئر کیا تھا، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، یہ نیچے اس کے کمنٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ پھر ابھی ہمیں آپ اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اپنے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے، مجھے پتا ہے ہر احمدی کے کوئی نہ کوئی غیر احمدی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہیں، پاکستان میں فساد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ہر طرح سے ڈرا دھمکا کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ احمدیت کا پیغام نہ پہنچائیں۔ اتنی ڈرپوک قوم ہے، اور ادھر سے کہہ رہی ہے جی عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا لو، تو ملا لو جناب ساتھ، جو آپ نے پہلے کچھ نقصان اگر پہنچا لیا ہے تو اب بھی دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔